ہاتھ جوڑ کے سارے نماز پڑھو یار, نماز پڑھو, جھوٹ نہ بولو, بج جائے گی تو معافی مانگو. نبی علیہ السلام دی اتباع کرو, اور سپیشل جننے منڈے ہو اپنی تنہائی پاک رکھو, اور دعا کریا کرو یا اللہ سانو موبائل دے فتنے تو بچا لے, اللہ سانو زنا تو بچا لے. یہ باتیں تو حضرت بہت ہے بندہ, چلو کیونکہ وقت بھی ہے کافی, بس جو میں نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا تھا میں تقریباً اس پہ آ ہی گیا ہوں. اللہ معافی دے حضرت. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں نا, آپ کتابیں پڑھو. آج دیکھو نا ماشاءاللہ یہ مسجد تیار ہو رہی ہے, ماشاءاللہ ایک وقت آئے گا شاہکار ہوگی یہ مسجد, کیونکہ یہ نیچے والا کام بتا رہا ہے کہ کیا تیاری ہوگی پھر اس کی, ہیں خوبصورت مسجد ہوگی ماشاءاللہ. تو دیکھو نا کتنی سونی مسجدیں ہیں. اگر سردیاں ہیں تو گرم پانی ہے, اگر گرمی ہے تو ظاہر ہے اتنا ماشاءاللہ پیسہ لگ رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی اے سی وغیرہ نہیں لگے, اے سی بھی لگے گا تو جناب وہ ماشاءاللہ. تو اگر گرمی آئے گی تو ٹھنڈی مسجد ہوگی, لیکن ہم مسجد میں نہیں آتے پھر بھی. لیکن حضرت جی کدی پڑھو, ہاں قربان جائیے. حضرت بلال نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی حد کے نعرے مارے ہیں. ہاں ہمیں تو اس نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا حضرت جی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے پڑھا تھا نا, سونے ملن نظارہ سی نہیں یار وٹانا, یہ بس ختم کروں گا میں کہ ہمارے بڑوں نے کتنے بڑے امتحان دیے ہیں حضرت جی. یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, مجھے سیر و سیاحت کا حکم تھا تو میں ایک گاؤں میں گیا. اللہ حکم بھی ہے جدو کسی علاقے جائیں پہلے پوچھ ایتھے کو اللہ والا تو نہیں رہندا, جے ہے تو دی زیارت کر, جے نہیں پھر پوچھا تے کسی اللہ والے دا مزار ہے, ہاں پھر اتھے حاضری دے جا کے. لیکن جناب اب یہ باتیں سناؤ تو لوگ آگے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. وہ آپ فرماتے میں گیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بھئی ہاں کوئی ہے کوئی مردے با خدا, تو کہتے بتایا گیا جی یہ سامنے پہاڑ ہے, اس کی چوٹی پہ غار ہے, وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں جو وہاں ذکر الہی میں مشغول ہے. حضرت فرماتے ہیں میں بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ نہ چلا گیا. آپ فرماتے جب پہنچا نا غار کے منہ پہ تو کیا دیکھا کہ باہر ہی ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے جس پہ گوشت اور پوست نہیں, کوئی بھی ہڈی ہے بس خشک ہو گئی ہوئی ہے. فرماتے خیر میں اندر گیا, بزرگوں کی زیارت کی, حضرت سے فیض یاب ہوا. تو کہتے جب بیٹھا رہا تو حضرت نے گدڑی اوڑی ہوئی تھی جو صوفیاء کا لباس ہے. تو کہتے مجھے نہیں پتہ چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے جب میں جانے لگا تو کیونکہ سنت ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے آؤ, تو کہتے جب حضرت مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھے نا تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی, حضرت کی بھی کوئی نہیں. کہتے دل میں خیال آیا کہ ایک کی تو نہیں معاملہ. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ادباً عرض کیا حضور آپ دی بھی ایک لت کوئی نہیں, ایک لت باہر بھی ہے. تو ظاہر ایک لت نہ تو تسی پہاڑ تے نہیں نہ چڑھے ہے, کوئی پہاڑ تے تسی دو لتاں نہیں چڑھے ہے, یہ جو ہے اگے ہی آ کے ہویا ہے, یہ دسو کی معاملہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں رو پڑے. کہتے ہیں یار میں اس غار وچ جڑا نا ذکر الہی چ مشغول سا. آپ فرماتے ہیں بارش دا سلسلہ شروع ہویا. آپ فرماتے ہیں 7واں دن سی مسلسل بارش دا, تو دھوپ چڑھن دی وجہ نال غار چ انی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگتا سی کہ میں مر جاؤں گا ٹھنڈ نال. آپ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی, بارش راتی بند ہو گئی, 8ویں دن دھوپ چڑھی. کہتے ہیں میں غار دے منہ تے بہ کے نا تے دھوپ پیا سیکاں, اپنا وجود پیا گرم کراں. تے آپ فرماتے ہیں آزمائش آ گئی اللہ دی طرف. کہتے ہیں ہویا کی, میں باہر بیٹھا سا غار دے منہ تے ایک بی بی لنگی بڑی سونی, میرا دھیان وہ چہرے تے پیا, بس ایک نظر یہ سر کر گئی. شہوت دا غلبہ ہویا, شیطان نے کاٹھی پا لی, عقل ماری گئی. وہ ایڈے اتنے پہاڑ تے عورت آ ہی نہیں سکتی کدی بھی, کیونکہ عقل ماری گئی ہے. سمجھ ہی نہیں آئی کہ اینی اتنی تے بی بی دا آنا ناممکن ہے, آ ہی بی بی سکتی کدی بھی, ایک تھوں آ گئی. کوئی شیطان دی چال نہ ہوئے, کی معاملہ ہے. فرماندے نے بس ایک نظر پئی تے میرا دل کیتا کہ میں اینو پھر ویکھاں جا کے. آپ فرماندے نے بس پھر میں اٹھیا تے غار چوں پہلے سجا پیر باہر رکھیا. کہندے نے رکھیا ہی تے غیب چوں آواز آئی, واہ بھائی واہ, ہے
ਯਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈ ਯਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਪੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਛੜਿਆ ਫੜ ਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਰ ਲਾ ਛੜੋ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਅਲਫ ਆਇਆ ਸੈਂ ਤੂੰ ਲਾਲ ਖਰੀਦਣੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਗਲੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਸਰਗੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ 5 ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੀ ਮਸੀਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਣੀ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਵਾਕਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਏ 2005 ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੀਏ ਕੋਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜੀ ਇਧਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਸੀ ਛੱਡ ਛੜੀ ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ 80 ਸਾਲ 85 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ 65 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੜਿਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ